وہ نمرا کو لیے ہاسپٹل پہنچا تھا جہاں اس کو ICU میں لے جایا گیا۔ اس کی والدہ بھی ساتھ تھی۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور شہرام کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہی سب کا ذمہ دار ہو۔ گھر سے فون آیا تو اس نے بمشکل کال اٹینڈ کی۔ کیسی ہے اب نمرا؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ اس کی ماں رضیہ بیگم کا فون تھا۔ مما ابھی کچھ نہیں بتایا، بتاتے ہیں تو میں آپ کو انفارم کرتا ہوں۔ وہ کال کاٹتا باہر آتے ڈاکٹر کی جانب لپکا۔ دیکھیں ہم نے میدا واش کر دیا ہے اور ان کی جان بھی بچا لی ہے، لیکن یہ پولیس کیس ہے، آپ فکر نہ کریں ڈاکٹر، میں سنبھال لوں گا۔ شہرام نے ان کی تسلی کروائی۔ میری بیٹی کو اگر کچھ ہو جاتا شہرام تو میں تمہیں کبھی معاف نہ کرتی، اس کی چچی پروین بیگم نے لب بھینچے کہا۔ کہنے کو تو شہرام کے پاس بھی بہت کچھ تھا، لیکن ان کی کنڈیشن کی وجہ سے فی الحال وہ چپ کر گیا، ورنہ اس کی جیسے زبان کا ترکھا پورے خاندان میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے چچا جان کو فون کر دیا ہے، وہ آ رہے ہوں گے۔ وہ ان کی بات کو نظر انداز کرتا اپنی کہتے وہاں سے نکلنے لگا۔ تم ایسے کیسے جا سکتے ہو شہرام؟ ابھی میری بیٹی کو ہوش نہیں آیا، وہ دکھی ہوئی۔ صحیح کہا آپ نے، آپ کی بیٹی کو واقعی ہوش نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ بہتر ہوگا اسے ہوش دلائیں اور اپنے کنٹرول میں کریں۔ وہ نے اچھا خاصا سنا کر وہاں سے نکل گیا۔ ظالم بے حس انسان، میری بیٹی نے اس کے لیے اپنی جان داؤ پر لگائی، جسے اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ یا اللہ میری بیٹی کو ہوش آ جائے، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر کہیں چلی جاؤں گی۔ وہ دل ہی دل میں رب سے دعا گو ہوئی۔ وہ ہاسپٹل سے سیدھا آفس نکل گیا۔ اتنا کام پینڈنگ تھا، اسے وہی دیکھنا تھا۔ فون پہ وہ گھر میں سب کو نمرا کی خیریت کی اطلاع دے چکا تھا۔ مینا تک بھی یہ اطلاع پہنچ گئی تھی۔ اسے اب شہرام کے گھر آنے کا ویٹ تھا۔ یقیناً اب سب کچھ بدل جانا تھا۔ وہ جو کل تک اسے طلاق دینے والا تھا اور پھر صبح ہوتے پیچھے ہٹ گیا، اب پھر سے وہی طلاق کی تلوار اس کے سر پر لٹکنے لگی تھی۔ وہ اس طرح کی زندگی نہیں جی سکتی تھی جس میں پل پل اسے یہی احساس دلایا جائے کہ وہ بس کچھ پلوں کی سہاگن ہے۔ کبھی بھی اس سے یہ نکاح چھینا جا سکتا ہے۔ وہ لب بھینچے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ کیا نکاح اتنا کمزور ہوتا ہے کہ جب چاہے اسے توڑا جا سکتا ہے؟ وہ افسردہ تھی کہ تبھی شمع کی کال آنے لگی۔ کیسی ہو؟ تم تو بھول ہی گئی جا کر۔ شمع کا گلہ سنتے وہ گہرا سانس بھر گئی۔ ابھی تو ایک رات ہی گزری ہے اور تم افسردہ ہونے لگی؟ منہا نے منہ بناتے کہا۔ تو اور کیا، وہ ترکش ہیرو کیسا ہے؟ بڑی کمال کی انٹری ماری کل۔ اوف، آ گیا تے چھا گیا۔ ویسے کیا دیکھنے میں جتنا ہاٹ ہے رومانٹک بھی اتنا ہے۔ شمع کی باتوں پر منہا کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ شٹ اپ پاگل لڑکی، سب باتوں کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ نانو کیسی ہیں اور گھر میں کیا سچویشن ہے اس وقت؟ میرے آنے کے بعد وہاں پر کیا ہوا؟ ارے یار سب چل ماحول ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کسی کو کسی کی پرواہ ہی نہیں۔ اچھا ہوا تم نے اپنی زندگی کا ایک بہت بہتر فیصلہ وقت رہتے کر لیا، ورنہ اس گنوار سے نکاح کر کے جاتی تو ساری زندگی روتی ہی رہتی۔ کنڈا کہیں کا، شمع نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر منہا چپ سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ تم ٹھیک ہو نا مینو؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ سب وہاں کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ شمع کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ مینو ہو اور اتنی چپ چپ؟ شمع کو یقین نہ آیا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، خانم بی بی تو جان چھڑکتی ہیں، سبھی نے بہت پیار سے استقبال کیا۔ فکر نہ کرو میں ٹھیک ہوں، منہا نے فوراً سے کہا کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور ملازمہ اسے بلانے آئی۔ وہ شمع کو اللہ حافظ کہتی ملازمہ کے ساتھ باہر آئی جہاں نمرا کو گھر لایا جا رہا تھا۔ وہ ماں اور باپ کے سہارے چلتی اندر آ رہی تھی۔ منہا وہیں ایک طرف رک گئی جیسے نیند کی گولیاں اس نے اسے دی ہوں۔ بس میری بیٹی ٹھیک ہو جائے، پھر وہی ہوگا جیسے میری بیٹی چاہتی ہے۔ مسٹر گل فراز خان نے سامنے کھڑی منہا کو قہر کی نگاہ سے دیکھتے اپنی بیٹی سے کہا، جبکہ سنایا اسی کو گیا تھا۔ منہا نے سینے پر بازو باندھے بنا ڈرے ایک سپاٹ انداز میں انہیں دیکھا۔ یہ ابھی تک یہی ہے مما؟ آپ نے تو کہا تھا یہ چلی جائے گی، پھر یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ نمرا کی چنچلاتی تیز آواز اور آنسو بھرا لہجہ دیکھتے سبھی پریشان ہوئے۔
جبکہ منہا نے چہرے کا رخ پھیرتے تمسخرانہ انداز میں اس کا ڈرامہ دیکھا تھا۔ یہ ڈرامے روز وہ اپنے ننیال میں دیکھتی آئی تھی، اپنی ممانیوں کے۔ اس کے لیے سب کچھ نیا تو نہیں تھا۔ نمرا، فکر نہیں کرو، بہت جلد وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ اس کی ماں پروین بیگم نے اس کی داد رسی کی۔ مما اسے ابھی نکالے، مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی، وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ نیلی، اچانک یہ کان بند کرتے منہا نے ملازمہ کو پکارا، میرے لیے جوس کا گلاس لے کر آؤ، انٹرٹینمنٹ دیکھنے میں جوس کے ساتھ زیادہ مزہ آئے گا۔ وہ وہیں ایک صوفے پر براجمان ہوتی بیٹھتے اسٹائل سے بولی۔ اس کا یہ انداز دیکھتے وہاں موجود سبھی حیران رہ گئے، جبکہ خانم بی بی نے گلا کنکار کے اپنی اس پوتی کا یہ نیا انداز دیکھا، جبکہ ان کے چہرے کو ایک مسکان نے چھوا۔ کتنی ٹھیٹ ہے یہ! گلفراز صاحب زیر لب بڑبڑائے، آپ کے بھائی کی ہی بیٹی ہوں۔ وہ اب ایک ایک قدم سہج کر چلتی ان کے پاس آئی اور نمرا کو دیکھتے افسوس سے سر ہلایا۔ مشن فلاپ۔ ویسے کتنی گولیاں کھائی تھی؟ شٹ اپ! نمرا نے غصے سے اس کی جانب 2 قدم بڑھائے، جبکہ منہا پھر ہنس کے اس کا خون جلانے لگی۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا مجھ سے شادی کرنے والے شخص کی اتنی دیوانیاں نکل آئیں گی۔ وہ میرا منگیتر ہے نمرا، اور وہ جیسے میدان میں کھڑی لڑنے مرنے کو تیار ہوئی، اور وہ میرا شوہر ہے۔ منہا کی بات پر خانم بی بی کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ بہت جلد وہ تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے نکال باہر کرے گا۔ نمرا کی بات پر منہا نے دانت کچ کچاتے اسے دیکھا، اور اس دن میں اسے زہر دے کے مار دوں گی، جو میرا نہیں وہ میں کسی اور کا بھی ہونے نہیں دوں گی۔ اس کے قریب ہو کر سرگوشی کے سے انداز میں بولتی وہ نمرا کو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن کروانے لگی۔ کیا ہوا؟ تمہیں کیا لگا میں تمہاری طرح کوئی کمزور لڑکی ہوں جو خود کچھ کھا کر مر جائے؟ وہ پھر تمسخرانہ انداز میں بولی، جبکہ اندر آتے شہرام نے اس کی باتیں بآسانی سنی۔ میں منہا ہوں، منہا عمران خان۔ وہ اطراء کے فخر سے بولی، میں ان میں سے نہیں جو خودکشی کر لیں۔ آئی ایم اے فائٹر۔ میں لڑ کر مر جانے والوں میں سے ہوں، شکست کھا کے مرنے والوں میں سے نہیں۔ اسی لیے بہتر ہوگا کہ مجھ سے پنگا نہ لینا۔ تم چاہے کچھ بھی کر لو، شہرام کو میں تم سے چھین کے رہوں گی۔ نمرا کے چیلنج پر اس کے ماں باپ نے سر پکڑ لیا تو شہرام کی والدہ نے ضبط کرتے سامنے کھڑے اپنے بیٹے کو دیکھا، جو چل انداز میں ان دونوں بلیوں کو جھگڑا کرتے دیکھ محظوظ ہو رہا تھا، اور دور سے ماں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ بلی کے خواب میں چھڑے۔ منہا نے ناک سے مکھی اڑائی اور منہ پھیر کر اندر جانے لگی کہ خود پہ کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے وہ پلٹی، اور اس پل اس کی نگاہ سامنے کھڑے شہرام سے جا ٹکرائی تو اسی لمحے اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ سارا دن تو آیا نہیں، اب اچانک ٹپک پڑا۔ وہ لب دانتوں تلے دباتی فوراً رخ پھیرتی وہاں سے رفو چکر ہوئی اور سیدھا کمرے میں جا کر دم لیا۔ سن لیا کیسے زبان درازی کر کے گئی ہے تمہاری بیوی؟ ابھی آئے ہو پورے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور یہ حال ہے؟ گلفراز خان نے شہرام کو شکایتی انداز میں کہا تو اس نے ایک نظر انہیں دیکھا، پھر اپنی ماں کو، اماں بھوک سے برا حال ہے، بہت تھک گیا ہوں، پلیز ڈنر لگوا دیں۔ وہ اپنے چچا کی بات کو سرے سے ہی نظر انداز کرتا ماں سے بولا تو انہوں نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ شہرام، وہ آگے بڑھا تھا کہ نمرا نے اسے یاسید سے پکارا۔ ایک لمحے کو وہ تھما تھا، وہ ذرا سا دھیمی چال چلتی اس کے پاس آئی۔ ایک بار بھی حال نہیں پوچھا میرا؟ آپ کے پیچھے میرا یہ حال ہو گیا ہے، نمرا افسردہ لہجے میں بولی۔ شہرام نے ایک نظر اس کے چہرے کی جانب دیکھا جو ایک ہی دن میں مرجھا گیا تھا، آنسو اس کی گالوں پر پھسلتے چلے جا رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس سب میں جو کچھ بھی ہوا اس میں نمرا کا کوئی قصور نہیں۔ بچپن سے اس کے دل میں یہ بات ڈالی گئی تھی کہ شہرام کی منگیتر ہے وہ، اور شہرام کی دلہن بنے گی، لیکن اب وقت اور حالات ایسے تھے کہ یہ ایک ناممکن سی بات تھی، اور اسی لمحے وہ کوئی بھی نرمی کر کے نمرا کو کوئی امید یا آس نہیں دلانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کا دل اس کی محرب کی جانب مائل ہو چکا تھا۔ اب نمرا تو کیا کوئی بھی آ جاتی، منہا کی جگہ نہیں لے سکتے تھے۔ اپنا خیال رکھو، کیونکہ اپنا خیال تمہیں خود ہی رکھنا پڑے گا۔ اسے اتنا کہتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جہاں وہ تیکھی مرچی غائب ہوئی تھی، جبکہ نمرا اسے جاتے ہوئے دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، لیکن اس کی نظریں اسی پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ چلو نمرا بیٹا،
اپنے کمرے میں چلو، آرام کرو۔ پروین بیگم نے اسے واپس سہارا دیتے اس کے کمرے کی جانب راہ لی۔ سب اچھے سے جان گئے تھے کہ شہرام اب اپنے قدم اپنی بیوی کی جانب بڑھا رہا ہے۔ سب اس بات پر حیران تھے کہ کہاں تو کل وہ آتے ہی خانم بھی سے کہہ رہا تھا کہ اسے اس لڑکی سے جان چھڑوانی ہے، اور کہاں آج اس کی نظروں میں اس لڑکی کے لیے جنون دیکھنے کو مل رہا تھا۔ وہ دروازہ کھولتے جیسے ہی اندر داخل ہوا تو سامنے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ وہ سہمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جو دروازے کو لاک لگانا نہیں بھولا تھا۔ بہت تیکھی زبان ہے تمہاری، ذرا مجھے بھی چکھنے دو۔ وہ اپنی شرٹ کے 2 بٹن کھولتا اس کی جانب بڑھا۔ میرے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ وہ نمرا بیچاری، اس نے آپ کے لیے خودکشی کی، جائیں اس کا حال احوال پوچھیں، تیمارداری کریں، آخر آپ کی منگیتر رہ چکی ہے۔ وہ اس کے بڑھتے قدم دیکھتے ہوئے خود 4 قدم پیچھے کی جانب ہوئی۔ اسے شہرام کے ارادوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ کل کی ساری اس کی باتیں اور اس کا عمل منہا کے دماغ میں ایک بار پھر تازہ ہو گیا۔ بہت فکر ہو رہی ہے تمہیں اس کی، کہتی ہو تو منگیتر سے بیوی بنا لو۔ وہ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ گیا۔ منہا نے دانت کچکچاتے اسے دیکھا۔ بنا لیں، لیکن سہاگ رات منانے سے پہلے 2 جنازے اٹھیں گے اس گھر سے۔ مطلب تم مرنے کے بعد بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑو گی؟ وہ دھیما سا مسکرایا۔ اتنی خوش فہمی ہے کس بات کی ہے؟ میں نے اپنی بات نہیں کی، آپ کی اور آپ کی نمرا کی بات کی ہے۔ دونوں کو سیدھا اوپر پہنچاؤں گی، وہاں جا کر مناتے رہنا پھر سہاگ رات۔ اس کی زبان کا تیکھا پن دیکھتے شہرام نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی۔ اور میں، کہتے کہتے وہ رکی۔ اور تم؟ وہ ایک ایک گن کے قدم اس کی جانب بڑھاتا اس کا دل دھڑکائے جا رہا تھا، لیکن منہا نے چہرے سے کچھ بھی ظاہر نہ ہونے دیا۔ اور میں آرام سکون سے اس کمرے میں عدت پوری کروں گی، پھر دوسری شاہ۔ ابھی اس کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ شہرام نے جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اپنی جانب کھینچا اور اس کے لفظوں کی اسے سخت سزا دی۔ اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں سختی سے دباتا وہ اپنے دانتوں سے اس کی زبان کو جکڑ گیا۔ وہ تڑپ گئی، شہرام کے سینے پہ مکے برسائے۔ جب اس کی شدت بڑھی تو اپنے ناخن سے اس کی گردن پر وار کرتے اسے زخمی کیا، جس کے نتیجے میں وہ مزید جارحانہ انداز میں اس کی سانسیں کھینچتے اس کی شبان کی ساری نرمی چرا گیا۔ وہ بے بس سی ہوتی اپنا وجود ڈھیلا چھوڑ گئی جب شہرام نے اسے ایک دم دیوار کے ساتھ پن کرتے اس کی دونوں کلائیوں کو جکڑے اوپر کیے۔ ابھی تک اس کے لبوں سے لپٹا تھا، اس کے الفاظ کی اسے اتنی کڑی سزا ملے گی، وہ ذرا سا بھی جانتی ہوتی تو کبھی یہ الفاظ ادا نہ کرتی۔ اسے بے بس کرتا وہ ذرا سا پیچھے ہوا، دونوں کی سانسیں دھونکنی کی مانند چل رہی تھیں۔ اس کے لبوں سے ساری لالی چرا کر ان پہ اپنا رنگ چڑھاتا۔ وہ اس وقت بے حد مسرور تھا، جبکہ وہ غسیلی اور شکوہ کنہ نظروں سے دیکھتی اپنے لبوں پر بے حد جلن محسوس کر رہی تھی۔ اتنی جارحانہ اور ڈیپ کس کرے گا یہ پاگل خان، اسے اندازہ نہیں تھا۔ آئندہ اپنی زبان کے اتنے ہی جوہر دکھانا جو بعد میں میری سزا سہ سکو۔ وہ اس کے چہرے کو مٹھی میں بھرتا ماتھے پر بل ڈالے بولا، اف سنکی پاگل خان، اس سے اب کیسے جان چھڑاؤں گی؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ مجھ سے جان چھڑانا اتنا آسان نہیں مائی لیڈی۔ اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوتا ایک دم سے دانتوں سے کاٹ گیا۔ آہ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا ویمپائر ہیں جو اتنا کاٹ رہے ہیں؟ وہ خفگی سے بولی۔ ابھی تو آغاز ہے اور تمہارا یہ حال ہے۔ جب تمہارے جسم کے ہر انگ انگ پہ کاٹوں گا تب تمہارا کیا حال ہوگا؟ وہ اس کی کمر پہ اپنی گرفت مضبوط کرتا اسے دہلا رہا تھا۔ آپ پھر پٹری سے اتر رہے ہیں، میرے ساتھ یہ واہیات باتیں مت کیا کریں ورنہ۔ وہ انگلی اٹھاتے وارن کر رہی تھی۔ ورنہ کیا؟ وہ ابھی تک اس کے حصار میں تھی، جو اب اپنے چٹانی سینے کو اس کے نرم سینے سے جوڑتا اس کی نازکی محسوس کر رہا تھا۔ منہا سے اپنے پیروں پہ کھڑے رہنا محال ہو گیا۔ ورنہ میں خانم بی کو آپ کی ساری حرکتوں کے بارے میں بتا دوں گی۔ اپنی طرف سے تگڑی دھمکی۔ کیا بتاؤ گی انہیں؟ کہ میرا شوہر مجھے کہاں کہاں سے چھوتا ہے؟ اس کی کمر سے ہاتھوں کو رینگتا نیچے لے جاتا ایک دم ہاتھ کا دباؤ بڑھا گیا۔ آہ، کہ کیا
وہ لرزنے لگی تھی۔ شہرام کی بے باکیوں پہ منہا سے اب اسے بے باک خان سے نظریں ملانا ہی محال لگ رہا تھا۔ ایسے کیوں چھو رہے ہیں؟ شرم نام کی کوئی چیز ہے؟ وہ غصہ ضبط کرتی بولی۔ چلو تم بتا دو کیسے چھوں؟ ویسے بھی تمہارے پاس 101 طریقے ہوں گے۔ وہ اب اس کی فراک کی زپ کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہا تھا۔ آپ دور ہٹیں پلیز۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے اسے دور کرنے لگی۔ تبھی موبائل پر کال آنے لگی۔ منہا نے شکر ادا کیا، ورنہ منہا کو لگا تھا کہ وہ اسے بے ہوش کر کے ہی دم لے گا۔ کال اس کے خاص آدمی تھی کہ اسی لیے ریسیو کرتا گیلری کا گلاس ڈور کھولتا اس طرف جانے لگا۔ میرے آنے تک یہیں رہنا، وہ اسے کہنا نہ بھولا، جبکہ منہا تو اس کے جانے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ بیلکنی میں گیا تو منہا فوراً سے باتھ روم میں گھسی، اپنا چہرہ دھویا، اپنے ہونٹوں کو دیکھا جو ہلکے ہلکے سرخ ہو رہے تھے۔ اف، جنگلی کہیں کا، کتنے تیز دانت ہیں اس کے۔ وہ باہر نکلتی ایک لائٹ کلر کی لپسٹک نکالتی اپنے لبوں پر لگانے لگی۔ اس کا دیا ہوا رنگ چھپاتی وہ پیچھے پلٹ کے اسے دیکھنے لگی، جو ابھی تک بیلکنی میں ہی کھڑا فون پر کسی کے ساتھ بحث کر رہا تھا۔ یہ خوا تیز ہو چکی تھی مگر اس کے قدموں میں ذرا سی لرزش نہ آئی۔ چوڑے کاندھے، مضبوط سینہ اور آنکھوں میں عجیب سی سختی تھی، جیسے طوفان اس کے اندر قید ہو۔ وہ دیو ہیکل سلیمانی وجود جس کے سامنے موسم بھی سر جھکا دیتا تھا۔ اس کی سانسیں پرسکون تھی، جیسے سردی کا احساس اس کے لیے کوئی معنی ہی نہ رکھتا ہو۔ وہ چلا جا رہا تھا اور فضا میں اس کی موجودگی ایک انجانی سی ہیبت چھوڑتی جا رہی تھی۔ منہا نے بے اختیار جھرجری لی اور جھٹ سے دروازہ کھولتی باہر نکل گئی۔ وہ 5 منٹ بعد روم میں آیا تو منہا کہیں نہیں تھی۔ مائی لیڈی، تمہیں یہ بہت مہنگا پڑنے والا ہے، وہ دانت کچکچا کر بولتا باتھ روم میں گھس گیا۔ نمرا سب کے ساتھ ڈنر کرنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ اس کا ڈنر اس کی والدہ پروین بیگم ٹرے میں سجا کر اس کے کمرے میں لے کر جا رہی تھی۔ نمرا نے ڈنر کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ارے بیٹا، کھانا نہیں کھاؤ گی تو میڈیسن کیسے لوگی؟ کیوں اپنی ماما کو تنگ کر رہی ہو؟ پروین بیگم نے نم لہجے میں کہا۔ ماما، مجھے شہرام واپس چاہیے پلیز۔ کچھ بھی کریں، وہ میرا تھا، میرے نصیب کا تھا۔ کیسے وہ اسے مجھ سے چھین سکتی ہے؟ نمرا کی رندھی آواز سنتے پروین بیگم کا جی چاہا کہ ابھی جا کر اس لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر اس حویلی سے باہر نکال دے، لیکن ایک بے بسی سی تھی، وہی صرف سوچ سکتی تھی، کر نہیں سکتی تھی۔ بیٹا، تھوڑا سا وقت گزرنے تو دو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنی ماما پر بھروسہ رکھو اور دیکھنا ایک دن آئے گا جب شہرام خود تم سے شادی کرے گا، لیکن تب تک تم وعدہ کرو کہ اپنا خیال رکھو گی۔ مما، وہ میری طرف نہیں پلٹے گا، وہ پھر رو دی، وہ آئے گا، میں اسے مجبور کر دوں گی۔ اس بار پروین بیگم کا دماغ بھی سازشی بن گیا۔ بجائے بیٹی کو منع کرنے کے وہ بیٹی کو شے دیتی، اب خود بھی غلط راستے کی مسافر بن رہی تھی۔ وعدہ کریں مما، آپ مجھے شہرام دلائیں گی؟ وہ ماں کے گلے لگے ایسے کہہ رہی تھی جیسے شہرام کوئی بازار میں ملتی ہوئی چیز ہو اور اس کی مما پیسے دے کر وہ خرید لیں۔ ہاں بیٹا، میرا وعدہ ہے، اب بس رونا نہیں۔ اس کی دانت رسی کر رہی تھی۔ تبھی نمرا کچھ حد تک اب نارمل ہوئی تھی۔ باہر سب ڈائننگ ٹیبل پر ایک ساتھ مل کر ڈنر کر رہے تھے۔ شہرام کی نگاہوں کا مرکز ایک ہی ہستی تھی، اس کی لیڈی، جو بالکل اس کے ساتھ والی چیئر پر موجود تھے۔ خانم بی بی نے دونوں کا آنکھوں ہی آنکھوں میں صدقہ اتارا۔ دونوں ایک ساتھ بیٹھے چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے، لیکن اتنے ہی تیکھے اور مرچ مسالے والا کپل بھی محسوس ہو رہا تھا۔ ان کا ایک دل چاہا کہ وہ ان دونوں کو بٹھا کر تفصیل سے ان کے رشتے کے متعلق بات کر سکیں، لیکن پھر وقت اور حالات کا جائزہ لیتے ہوئے خانم بی بی نے یہ فیصلہ وقتی طور پر ملتوی کر دیا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ دونوں خود ہی اپنے رشتے کے لیے مناسب فیصلہ کریں جو ان دونوں کی باہمی رضامندی سے ہو۔ اسی لیے ان دونوں کو ہی وہ وقت دیتی، ان کو ان کے حال پر چھوڑ چکی تھی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ منہا اٹھنے لگی تو شہرام نے اس کی کلائی کو تھامے اسے روک لیا۔ جب تک میرا ختم ہوتا ہے یہیں بیٹھو۔ وہ دھیرے سے اس کی جانب مڑتا اس کے کان میں بولا۔ مجھے کیوں سزا دے رہے ہیں؟ میرا ہو گیا ہے۔ وہ بھی دھیرے سے دانت کچکچاتی بولی۔ اس کے جواب پر شہرام نے اسے معنی خیزی سے دیکھا۔ تمہارا تو روم میں جا کے کروں گا، مکمل حساب کتاب۔
وہ بھی پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ایک آنکھ ونک کر گیا۔ بے شرم، وہ زیر لب بڑبڑائی، جسے شہرام نے اس کے لبوں کی جنبش سے ہی سمجھ لیا۔ بیٹا شہرام، کھانے سے فری ہو کے روم میں آؤ، اسفندیار خان نے شہرام کو دیکھتے دھیرے سے کہا اور خود اٹھ کر چلے گئے۔ تو میرے لیے کافی لے کے روم میں چلو، میں آتا ہوں۔ اسے ہدایت دیتا وہ اٹھتا اپنے باپ کے پیچھے چل دیا، جبکہ منہا کافی کا سن منہ بناتی اٹھی اور کچن کا رخ کیا۔ ارے منہا، اس وقت بیٹا کچن میں کچھ چاہیے کیا؟ رضیہ بیگم نے منہا سے پیار سے پوچھا۔ تائی امی، وہ شہرام کو کافی چاہیے۔ بنانی آتی ہے؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ جی آتی ہے، منہا مسکرائی۔ وہ رہا سارا سامان، چلو بناؤ اپنے شوہر کے لیے کافی۔ وہ بھی اسے مزے سے کہتی باہر نکل گئی۔ منہا نے گہرا سانس بھرتے کافی کا سامان دیکھا۔ وہ تو اسے خود کافی پسند تھی، اسی لیے بنانی آتی تھی، پر یہاں شہرام کے لیے اسپیشل کافی بنانی تھی تو کافی اسپیشل ہی ہونی چاہیے تھی۔ اس کے دماغ کی شرارت کی رگ پھڑ کر اس نے کافی بناتے اس میں ڈھیر ساری مرچی ڈالنے کا پلان بنایا۔ کیا مکس کر رہی ہو؟ اچانک اپنے عقب سے نمرا کی آواز سنتی وہ پلٹی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو بیمار پرسن؟ منہا نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا۔ یہ میرا گھر ہے، میں جب چاہوں جہاں چاہوں آ جا سکتی ہوں۔ تم کون ہوتی ہو کچھ بھی بولنے والی؟ اس کے پاس آتی غصہ ضبط کرتے بولی۔ نہیں، مجھے بھلا کیا اعتراض، میری بلا سے جہاں مرضی جاؤ، بس میرے شوہر سے دور رہنا۔ وہ کافی بنا کے اسے ٹرے میں رکھتی پلٹی اور مسکرا کر دانت کچکچاتے اسے کہا، تمہارا شوہر؟ نمرا تمسخرانہ انداز میں ہنسی۔ وہ میرا نصیب تھا جسے تم نے چھینا۔ تم اور تمہاری ماں دونوں ہی منحوس ہو، جن کی وجہ سے پہلے چچا جان کی زندگی اجیرن ہوئی، تمہاری ماں کی وجہ سے، اور اب تم منحوس میرے شہرام کی۔ اس سے پہلے وہ بات پوری کرتی منہا نے کافی اس کے اوپر پھینکی۔ اس کے کپڑے سارے خراب ہو گئے، بس اس کے چہرے کا فی الحال لحاظ کر لیا۔ پاگل، واٹ دا ہیل از دس؟ نمرا چلائی۔ اوپس، پتہ نہیں چلا گر گئی۔ یہ جو کافی اور سامان ہوتی ہے نا، انہیں بہت سنبھال کے رکھنا چاہیے، ورنہ کب کہاں پھسل کے سب خراب کر دے پتہ ہی نہیں چلتا۔ سو بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم۔ وہ سب آن کرتی دوبارہ کافی بنانے لگی۔ یو پے فار دس ایڈیٹ، وہ غصے سے بولتی باہر نکل گئی، جبکہ منہا اس کی نقل اتارتی منہ بناتی دوبارہ کافی کے لوازمات اس میں ڈالنے لگی۔ لو جی، چٹ پٹی کافی بن کے ہے تیار، اب آئے گا مزہ۔ میرے ہونٹوں کو سزا دی نا، اب مسٹر بے شرم شہرام تمہارے ہونٹوں پہ مرچی نہ لگی تو میرا نام بھی منہا عمران نہیں۔ وہ جیسے ہی روم میں پہنچی باہر ایک بھونچال سا آ گیا۔ وہ کافی ایک طرف رکھتی باہر آئی تو نمرا سب کو اکٹھا کیا ہوا تھا۔ مما، ابھی اسی وقت اسے گھر سے نکالے، یہ دیکھے اس نے میرا کیا حال کر دیا، کہاں سے لگتا ہے کہ یہ آج ہی ہاسپٹل سے آئی ہے، اور اس نے نیند کی گولیاں کھائی تھی۔ منہا دل ہی دل میں سوچتی اس کے ڈرامے دیکھ رہی تھی۔ بھابھی اپنی بہو کا حال دیکھے، کیوں پیچھے پڑ گئی ہے یہ میری بیٹی کے، آخر کیا بگاڑا ہے میری بیٹی نے اس کا؟ ایک تو اس کا منگیتر چھین لیا اور اب اس کے ساتھ یہ سلوک۔ پروین بیگم بھی دکھی لہجے میں بولی۔ رضیہ بیگم نے ماتھے پر بل ڈالے منہا کو دیکھا۔ منہا نے سر نفی میں ہلاتے بے بسی سے انہیں دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں سمجھی یار، یہ ڈرامہ کر رہی ہے۔ منہا، کیوں گرائی کافی نمرا پہ؟ وہ تھوڑا برہمی انداز میں بولی۔ تائی امی یہ، ہاں بول دو، لگا دو کوئی الزام۔ یہ دیکھیں بڑی امی، میرا پورا ہاتھ جل گیا، اتنی گرم کافی تھی، صرف اتنا پوچھا کہ تم کافی میں مرچی کیوں ملا رہی ہو؟ اس کی بات پر منہا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کتنی بڑی ڈرامے باز لڑکی ہے، کیسے منہ بھر بھر کے بول رہی ہے۔ تائی امی یہ جھوٹ ہے، منہا معافی مانگو۔ ان کی بات پر منہا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ باپ کے کمرے سے نکلتے ہی وہ ٹھٹک کے رکا اور ساری سچویشن سمجھنے کی کوشش کی۔ تائی امی، اس نے میری مما، دیکھے نا بڑی امی، اب یہ بہانے بنا رہی ہے، آج ہی میں ہاسپٹل سے آئی ہوں اور آج ہی میرے ساتھ یہ سلوک۔ وہ رضیہ بیگم کے گلے لگتے منہا کی بات کو کاٹتے ہوئے بولی۔ رضیہ بیگم نے نمرا کو تسلی دی اور اسے رونے سے منع کیا۔ منہا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، کتنی چھوٹی ذہنیت کی مالک ہوگی تم، بھلا ایسے کسی بیمار لاچار بندے کے ساتھ کوئی کرتا ہے؟ احساس نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ رضیہ بیگم کی بات پر شہرام کے لب بھیجے۔ وہ اپنی ماں کو دیکھنے لگا جو نمرا کو گلے سے لگائے اس کی لیڈی کو ڈانٹ رہی تھی۔
اور لیڈی میڈم جس کی زبان شہرام کے آگے فراٹے بھرتی تھی، اس وقت تو جیسے تالو کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، اور اس کی خاموشی پہ شہرام کو غصہ آ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، منہا نے دھیرے سے کہا۔ کیا کہا؟ آواز نہیں آئی۔ اب کی بار نمرا نے اسے ذلیل کرنے کے لیے بھویں اچکا کے کہا، آئی ایم سوری، ایک ایک لفظ کو چباتے کہا، جس پہ نمرا کے چہرے پر مسکان سجی۔ ٹھیک ہے، صرف بڑی امی کی وجہ سے معاف کر رہی ہوں، ورنہ کبھی معاف نہ کرتی۔ وہ پھر سے رضیہ بیگم کے گلے لگی۔ منہا نے ایک نظر رضیہ بیگم کی جانب دیکھا اور سر جھکائے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ تبھی شہرام وہاں سامنے آیا۔ شہرام، نمرا روتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی۔ سیڑھیاں چڑھتی منہا کے قدم وہیں تھم گئے، ریلنگ پہ گرفت ایک دم سخت ہوئی اور چہرے پہ بے انتہا کرختگی۔ شہرام، آپ کی بیوی نے دیکھے میرا کیا حال کر دیا۔ شہرام نے اسے پیچھے ہٹاتے ماں کی جانب دیکھا، جو نمرا کی حرکت پر اسے گھور رہی تھی۔ نمرا، ابھی اس نے معافی مانگی ہے، اب تم شہرام کو مت تنگ کرو۔ شہرام، جاؤ بیٹا روم میں۔ رضیہ خانم نے پیار سے کہا، ماما یہ پہلی اور آخری دفعہ ہے، تو یہ آخری ہی دفعہ ہونا چاہیے، ورنہ پتہ نہیں میرا دماغ گھوما تو نہ جانے میں کیا کر گزروں گا۔ وہ ماں کو کیا باور کروا رہا تھا، اس کی ماں اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ شہرام ایک سخت گھوری نمرا پہ ڈالتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا، جہاں سے منہا ایک سیکنڈ میں غائب ہوئی تھی۔ روم میں آئے تو وہ کمفرٹر سر سے منہ تک اوڑھے لیٹی ہوئی تھی۔ کافی سائڈ ٹیبل پہ دھری دیکھ وہ دروازہ لاک کرتا اپنا نائٹ ڈریس لیتا ڈریسنگ روم میں گھسا، جبکہ منہا ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ واپس آیا تو لائٹس کو ڈم کرتا، کافی کو اٹھاتا لبوں سے لگا گیا، لیکن اگلے ہی پل اس کے منہ سے وہ کافی اچھل کے باہر آئی تھی۔ کمفرٹر کی اوٹ سے منہا جو سے دیکھ رہی تھی، شہرام کو یہ ریئیکشن دیکھ اپنا قہقہا نہ روک پائی اور پیٹ پکڑے قہقہا لگاتے ہنسی۔ کمفرٹر ہٹا تو وہ حسین دوشیزہ دکھائی دی۔ شہرام نے کافی کا مگ ایک طرف رکھتے اسے دیکھتے دانت کچ کچاتے اس کی جانب بڑھا۔ آپ میری طرف کیوں آ رہے؟ اس کی ہنسی کو بریک لگا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بستر پہ بیٹھتا، اس کے آسان خطا کر گیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ میرے ہونٹوں کو جو تکلیف دی ہے اس پہ مرہم بھی تو رکھو نا۔ وہ ایک دم اس کے بھاگنے سے پہلے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالے، اسے اپنی طرف کھینچتا خود پیچھے بستر پہ گرا۔ منہا کو بھی اپنے اوپر گراتا وہ اس کی کمر کو مضبوطی سے اپنی دسترس میں لے گیا۔ اس کی نازک سی لچیلی کمر کا تو لیول ہی الگ تھا۔ شہرام کی نگاہ میں، اب جلدی سے مرہم لگاؤ، ورنہ میں نے خود لگائی تو پتہ نہیں کون کون سے ذائقے چکھنے پڑیں گے۔ وہ شرارتی ہوا۔ کیا مطلب؟ کیسے مرہم رکھوں؟ کہاں رکھوں؟ وہ شہرام کی باہوں میں کسمس آئی۔ ہونٹوں سے ہونٹوں کی شبنم چرا لو تم، اس رات میں جل جل کے ہر آگ بجھا لو تم۔ وہ ہلکا ہلکا سا گنگنایا تو اس کی خوبصورت آواز سنتے منہا تو ایک پل کو کھو ہی گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا پہلے کبھی اتنا ہینڈسم مرد نہیں دیکھا؟ اس کو باہوں میں بھرے ہی اس کے کاندھے سے دوپٹہ سرکا گیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ تمہارے منہ لگنے کا دل کر رہا ہے۔ ایک عجیب سا سرور چھا گیا تھا۔ مجھے وہ فیلنگ دوبارہ چاہیے۔ وہ جیسے چھوٹا بچہ بنتا فرمائش کر رہا ہے۔ میں پاگل نہیں کہ اپنی سانسیں آپ کو سونپ دوں، پھر تو تمہیں بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اگر تم نے مجھ پہ اپنے ہونٹوں کا مرہم نہ رکھا تو نہ جانے پھر یہ پاگل خان کدھر کدھر گھسے گا۔ اس کی شرٹ کے اندر ہاتھ گھساتا اس کی دھڑکنوں پر قابض ہوا۔ نہیں پلیز ہاتھ ہٹائیں۔ وہ مسلسل اس کی دھڑکنوں کے ساتھ کھیلتا اس کے چہرے کو نہار رہا تھا۔ جو میری پراپرٹی ہو وہ صرف میری ہوتی ہے، اور اپنی پراپرٹی کو بندہ جیسے چاہے چھو لے۔ وہ ایک دم اسے نیچے کرتا خود اس پہ حاوی ہوتا، اس کے گال پہ جھکا۔ آپ میرے نزدیک نہیں آ سکتے۔ وہ منمنائی۔ کیوں؟ بیوی ہو میری، میرے نکاح میں ہو، میں نزدیک نہیں آؤں گا تو کون آئے گا؟ وہ خفگی سے بولا۔ آپ مانتے ہیں اس نکاح کو؟ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر پوچھتی۔ شہرام کو بہت پیاری لگی۔ اگر نہ مانتا ہوتا تو اس وقت تم میرے روم میں ہوتی؟ وہ پھر سے بے باکی پہ اترا۔ اور وہ نمرا؟ اچانک پوچھے گئے سوال پر وہ مسکرا کر پیچھے تکیے پہ گرا اور پھر رخ پھیر کے گہرا سانس بھرتے اسے دیکھا۔
کیا تم چاہتی ہو کہ نمرا یا کوئی لڑکی میری زندگی میں نظر آئے؟ وولٹا اس سے سوال کرنے لگا۔ میرے پاس زہر کا آپشن ابھی بھی ہے، منہا نے دانت کچکچا کے کہا تو شہرام کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ وہ واپس اسے اپنی اور کھینچتا ایک پل میں اس کی شرٹ بازو سے نکال گیا۔ اس کی خوبصورت نازکی دیکھتا اس کی آنکھوں میں پل بھر میں ہی خمار کی لالی اتری۔ منہا تو اس اچانک افتاد پر ساکت ہی رہ گئی۔ بنا وارن کے ہی وہ اس کے کس حال میں پہنچا چکا تھا۔ دن کو شمع سے بات کی تو وہ یاد آنے لگی۔ منہا نے اپنی آنکھیں میچ لی۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی اور دھڑکنوں کا یہ اتار چڑھاؤ ایک بلیک سٹرپ میں دیکھتا وہ جنونی سا ہونے لگا تھا۔ اس کے لبوں پر جھکتا وہ ہاتھ بڑھا کر لائٹس آف کر چکا تھا، لیکن ڈم روشنی آن کرنا نہ بھولا۔ وہ اس کے ہر نشیب و فراز کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور سراہنا چاہتا تھا۔ اس کے لبوں پہ جھکتا وہ اپنے ہاتھوں کو بھی بے باکی سے اس پہ اپنے تسلط کو جماتے اسے لرزا گیا۔ دھیرے دھیرے اس کی شدتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ اس کے لبوں سے اس کی گردن پر پہنچتا، اس کی شہرک پر آتا اسے بے بس کرتا چلا جا رہا تھا۔ منہا کی سانسیں گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ اس کی دھڑکنوں کو سہلاتے اس میں اپنا چہرہ چھپایا۔ شہرام کو لگا جیسے اور ہی دنیا میں آ گیا ہو۔ محرم کی محبت، اس کی قربت کا نشہ کیا ہوتا ہے، آج اسے احساس ہو رہا تھا۔ مقابل کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ نہ وہ اسے روک پا رہی تھی، نہ اس کا ساتھ دے پا رہی تھی۔ اس کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ گھبرا سی گئی۔ وہ لڑکی جو آج تک کبھی کسی موڑ پر نہ گھبرائی، آج اپنے محرم کی قربت میں گھبرا رہی تھی۔ اس کے لبوں کی بڑھتی جسارتوں پر منہا کی سانسیں مزید گہری ہوئی۔ اس نے گھبرا کر شہرام کو تھوڑا سا پیچھے کیا۔ وہ لال آنکھیں لیے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ کیوں روکا؟ وہ جیسے اس کے روکنے سے بدمزہ ہوا تھا۔ مجھے بہت عجیب سی فیلنگز آ رہی ہیں، وہ لرزتے ہوئے بولی۔ اچھا نہیں لگ رہا؟ وہ ذرا سا اوپر ہوتے اس کے چہرے کے پاس جھکتا نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، وہ سچ بولے جا رہی تھی جبکہ آنکھوں میں نمی بھی موجود تھی۔ شہرام نے جھک کر اس کے ماتھے پہ لب رکھے اور کمفرٹر کھول کر اس پہ اور خود پہ لیتا اس کا سر اپنے برہنہ سینے پہ رکھا۔ سو جاؤ۔ وہ اتنی آسانی سے کیسے پیچھے ہٹ گیا؟ منہا کے تو ہاتھ پیر ہی سن پڑ گئے۔ گھبرا کے سر اٹھا کے اسے دیکھا کہ وہ ناراض تو نہیں ہو گیا۔ مائی لیڈی، مجھے ابھی سوتی ہوئی دکھائی دو، وہ آنکھیں بند کیے ہی اسے بولا تو وہ جلدی سے سر جھکاتی اس کے سینے پہ واپس رکھتی آنکھیں میچ گئی۔ اس حالت میں کیسے سوتے ہیں؟ وہ اس سے یہ پوچھنا چاہتی تھی لیکن پوچھ نہ سکی۔ وہ اس کی جانب کروٹ لیتا اسے مزید اپنے حصار میں لے گیا۔ منہا کی دھڑکنیں ابھی بھی تیزی سے چل رہی تھیں۔ اسے لگا بھی شہرام پھر سے بے قابو ہوتا اس پر حاوی ہوگا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ جیسے جیسے رات بیتتی جا رہی تھی وہ گہری نیند میں جا چکا تھا۔ منہا نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جو اس دنیا کا سب سے حسین چہرہ اسے لگا۔ اس کے محرم کا چہرہ تھا، کیسے نہ لگتا؟ اور آج کی بنائی اس کے بارے میں منہا کی رائے غلط ثابت ہوئی۔ وہ جنونی تھا لیکن صبر والا بھی تھا۔ شاید ہی کوئی مرد ان لمحات میں پیچھے ہٹتا ہو۔ منہا نے ذرا سا آگے کو جھکتے اس کے ماتھے پہ ایک شدت بھرا بوسہ دیا اور خود بھی اسے حق کرتے آنکھیں موند لی۔ منہا پہ بھی نیند کی دیوی آخرکار مہربان ہو گئی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب منہا کو اپنی سانس گھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جھٹ سے آنکھیں کھولیں تو شہرام کو اپنے اوپر حاوی پایا۔ اس کا پورا چہرہ خماری کے عالم میں چوم رہا تھا۔ منہا کے ہونٹوں پہ جھکا وہ مسلسل اپنی تشنگی کو بڑھتا محسوس کر رہا تھا کہ اگلے پل اسے منہا سے بھی رسپانس ملا تو ایک دم ٹھٹک کے رک گیا۔ آنکھیں کھلی تو اس نے منہا کو دیکھا جو اس کی قربت میں اس وقت مدہوش سی ہوئی لگ رہی تھی۔ شہرام اس بار نہ رکا اور قربت کے ان لمحات میں اس کا ساتھ پاتے وہ مزید بہکتا چلا گیا۔ اسے اور خود کو ہر پردے سے آزاد کرتا اس پر اپنی شدتوں کو نچھاور کرتا جا رہا تھا۔ اس کی کمر کے نیچے ہاتھ رکھے اسے تھوڑا سا اوپر کو سرکایا۔ منہا نے گھبرا کر اسے دیکھا۔
اس کی اتنی قربت پر ہی وہ پگھلنے والی ہو گئی تھی۔ اس کی جان لیوا قربت کا سوچ کر اسے پسینے آنے لگے۔ اس کے لبوں پر جھکتا جھٹکے سے اس کی روح کی گہرائیوں میں اترا تو اس کی چیخ اس کے لبوں میں ہی دب کے رہ گئی۔ ناخنوں کو اس کے کاندھوں میں پیوست کیے وہ گہرے سانس بھر گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ اسے مسلسل وائبریٹ ہوتا محسوس کرتے فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ وہ جسے سانسیں روکے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ دونوں ایک دوسرے میں گھلتے ایک دوسرے کو یکٹک دیکھے جا رہے تھے۔ منہا اس کی بڑھتی شدتوں پر اپنی آنکھیں میچ گئی۔ اس کا یہ شرمایا سروپ شہرام کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ وہ اس پہ جھکتا چلا گیا، اپنی شدتوں سے اسے نڈھال کرتا خود بھی نڈھال سا ہونے لگا۔ دونوں کی سانسیں دھنکنی کی مانند چل رہی تھیں۔ وہ بھی کمفرٹیبل ہی ہوئی تھی کہ ایک دم شہرام خود نیچے ہوتا اسے اپنے اوپر کر گیا تو منہا نے گھبرا کر اسے دیکھا جو اس کی دھڑکنوں میں منہ چھپائے اپنے کام میں بیزی تھا۔ کسی بھی لمحے اس کی شدتیں کبھی بڑھتیں کبھی ذرا کو تھمتیں۔ وہ صبح فجر تک اس کی جان ہلکان کیے رہا۔ دونوں باتھ ٹب میں موجود تھے۔ وہ اس کی ہر خواہش کا احترام کیے ہوئے تھی اور اسے اپنی من مرضی کرنے دے رہی تھی۔ فجر آج پہلی بار منہا نے اپنے شوہر کی امامت میں پڑھی۔ وہ اسی لیے واپس بستر پر آیا اور اسے اپنے سینے پر لپٹا لیا۔ اس کی خاموشی پہ اسے دیکھے جا رہی تھی جو کچھ بھی نہیں بول رہا تھا، بس اسے پیار کیے جا رہا تھا۔ ابھی بھی آنکھیں موندے اس کے گیلے بالوں کو کیچر سے آزاد کیے اس میں انگلیاں چلانے لگا۔ منہا کو اتنا سکون ملا کہ اس کی پلکیں بھاری ہونے لگیں۔ وہ اسے شدت سے اپنے سینے سے لپٹا گیا۔ تھینک یو مائی لیڈی، اس کے کان میں پہلا جملہ بولا تو منہا جو نیند میں جا رہی تھی اس کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ آئی تھنک کچھ اور کہنا بنتا ہے۔ وہ ذرا سی گردن اونچی کرتے بولی۔ بہت مزہ آیا۔ اب کی بار اس کے الفاظ پہ منہا نے منہ کھولے اسے دیکھا۔ اس بے شرم شہرام کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ پہلے والے الفاظ ہی ٹھیک ہے، وہ منہ وسوڑ کے بولی تو شہرام دھیرے سے مسکرا دیا اور اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ تمہیں اپنی روح کا حصہ بنایا ہے منہا عمران خان سے مسز منہا شہرام خان بننا مبارک ہو۔ اسے اتنے پیارے انداز میں بولتا دل میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آپ کو بھی شادی شدہ زندگی مبارک ہو۔ اس کے گال پہ لب رکھے اسے تڑپا ہی گئی۔ جانتی ہو رات بابا نے کمرے میں کیوں بلایا تھا؟ اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے اسے پرسکون کر رہا تھا۔ کیوں؟ وہ نیند سے بند ہوتی آنکھوں سے پوچھنے لگی۔ وہ چاہتے تھے کہ آج ہمارا ولیمہ ہو جائے، سب کو ہماری شادی کے بارے میں پتہ چل جائے۔ پھر میں نے سوچا ولیمہ حلال تو کر لوں۔ وہ پھر شرارت پر آمادہ ہوا۔ آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ سو جائیں۔ وہ اسے خفگی سے بولی کیونکہ جانتی تھی کہ اب اس کا بے شرم شوہر پٹری سے اترے گا۔ باہوں میں محبوب ہو تو نیند کسے آتی ہے؟ تم سو جاؤ اور ہاں اچھے سے نیند پوری کرو۔ آج کی ساری رات صرف میری ہوگی۔ مجھے تمہیں ہر طرح سے محسوس کرنا ہے۔ اس کے گالوں پہ لب رکھتا گھمبیر لہجے میں بولا۔ وہ کیسے؟ منہا کی زبان کی تیزی خود ہی پچھتاتی تھی بعد میں۔ وہ ایسے میری جان کہ میں ہر اسٹائل سے۔ اس کے کان میں جھکتا بے باکی سے سرگوشی کرتا اس کا چہرہ لال کر گیا۔ آپ بہت بے شرم ہیں۔ اس کے سینے پہ مکہ برسا گئی۔ جیسا بھی ہوں صرف تمہارا ہوں۔ اب مزید اسے تنگ کیے وہ حق کرتا چپ سا ہو گیا اور یہ الفاظ سننے کے لیے منہا ابھی تک جاگ رہی تھی جو اس نے سن لیے۔ ولیمے کا فنکشن ایک بہت بڑے بینکویٹ میں ہو رہا تھا۔ ولیمے کے آغاز سے پہلے دونوں نے خانم بی بی سے دعائیں سمیٹی اور ان کے اس نئے رشتے کے آغاز پر خانم بی بی خوش ہوتی انہیں دعائیں دے گئیں اور ان کا صدقہ اتارا۔ دونوں ایک دوسرے کے سنگ سٹیج پر موجود تھے۔ دیکھنے والے پر کوئی رش کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے ننیال سے شمع بھی پہنچ گئی تھی۔ اپنی دادی کی اجازت سے شمع سے مل کر منہا بے انتہا خوش ہوئی۔ یوں لگا جیسے اسے خوشی میں شامل ہونے والا کوئی تو اس کے پاس اپنا تھا۔ بہت ہاٹ لگ رہے ہو دونوں، رومانٹک بھی ہے یہاں؟ شمع نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے شمع کو گھوری سے نوازا۔ اب ایسے مت دیکھ، یو آر لکی کہ ایسا گڈ لکنگ ہینڈسم اور ہاٹ رومانٹک لڑکا ملا، ورنہ سب کو کہاں ملتا ہے ایسا۔ شمع نے حسرت سے کہا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے اسٹیج سے نیچے اترتی ایک طرف کو ہونے لگی
کہ کسی سے بری طرح سے ٹکرا گئی۔ اس نے شمع کو فوراً تھامتے گرنے سے بچا لیا۔ پل بھر کو دونوں کی نگاہوں کا گہرا تصادم ہوا۔ چلو یہ تو گئی کام سے، منہا نے انہیں دیکھتے دل ہی دل میں کہا۔ سوری، مائی مسٹیک، آر یو اوکے؟ وہ شمع کی کمر سے ہاتھ ہٹاتا تھوڑا سا پیچھے ہوتا پوچھ رہا تھا۔ شمع نے گھبرا کر اس بات میں سر ہلایا اور ارد گرد دیکھا کہ کوئی متوجہ تو نہیں۔ شمع نظریں جھکائے آگے بڑھی۔ ایکسکیوز می؟ اس شخص نے پھر راستہ روکا تو شمع نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آر یو میرڈ؟ اس کے سوال پہ شمع نے دانت کچکچا کر اسے دیکھا۔ میں کس اینگل سے آپ کو میرڈ نظر آ رہی ہوں؟ شمع نے خفگی سے پوچھا۔ کسی بھی اینگل سے نہیں۔ وہ بھی ایک نظر دوبارہ اسے دیکھتا مسکرایا تو شمع خفگی سے اسے دیکھنے لگی اور آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ صرف مسکرا سکا۔ نمرا کا سارا دھیان منہا اور شہرام پر تھا۔ اس نے ایک بہت بڑی چال چلی تھی۔ شہرام اور منہا نے مل کر کیک کٹ کیا اور ہر طرف پھولوں کی برسات ہونے لگی۔ یہ سب دیکھتے منہا بے حد خوش ہوئی کہ تبھی ایک شخص اندر آتا دکھائی دیا۔ منہا عمران۔ وہ شخص آتے ہی منہا کو پکار گیا۔ منہا نے اجنبیت سے اس شخص کو دیکھا۔ اب آئے گا مزہ۔ نمرا نے سینے پر ہاتھ باندھے اپنے آپ سے کہا تھا، بابا کہا تھا لیڈیز اور جینٹس کا الگ انتظام کریں، لیکن آپ نے اپنے دوستوں کی بات ماننا ضروری سمجھا۔ کتنی بے پردگی ہو رہی ہے۔ صرف ایک اس پارٹیشن سے کیا ہونا ہے؟ ہم ماڈرن نہیں بے غیرت بن رہے ہیں۔ وہ باپ کے ساتھ بحث میں لگا تھا جب اس کی نگاہ سٹیج کی جانب اٹھی، جہاں ایک انجان شخص سٹیج پر پہنچ گیا تھا۔ حالانکہ وہاں فیمیل سیکیورٹی موجود تھی، پھر بھی وہ بات ادھوری چھوڑتا غصے سے سٹیج کی جانب بڑھا۔ کون ہو تم؟ منہا کو اس طرح انجان شخص کو وہاں دیکھتے غصہ آیا۔ اس کی نظروں نے شہرام کو ڈھونڈا۔ ارے بھول گئی جانے من، شادی کے وعدے میرے ساتھ، محبتیں میرے ساتھ، اور شادی کسی امیر شخص کے ساتھ؟ ویسے داد بنتی ہے۔ وہ ارد گرد نگاہیں دوڑاتا مسکرا کر طنز کر رہا تھا۔ اس کے آخری الفاظ شہرام نے منوان سنے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے بڑھتا، شہرام نے اسے ایک دم گریبان سے جکڑے اسٹیج سے نیچے دھکا دیا۔ ایک دم ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ شہرام کے ایک مکے نے اس شخص کے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ یہ منظر دیکھتے سب کے دل دہل گئے۔ وہ اس پہ نہیں رکا، اس نے اسے بے تحاشا مارا تھا کہ وہ ادموا ہو گیا۔ کیا کر رہے ہو شہرام؟ چھوڑو اسے۔ اسفند صاحب نے اسے پکڑ کر روکنا چاہا، لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی جرت کیسے ہوئی اسٹیج پر جانے کی؟ ہے کون یہ سالہ؟ کمینہ بے غیرت۔ اسے مارنے کے ساتھ گالیوں سے بھی تواضع کیے جا رہا تھا۔ ہر طرف افراتفری مچ گئی تھی۔ مجھے دلہن بنی لڑکی، وہ مشکل بول رہا تھا کہ شہرام نے ایک اور مکہ اس کے منہ پہ دے مارا۔ اس کے منہ سے خون نکلا اور گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ بھول کے بھی میری بیوی کا نام اپنی زبان سے مت نکالنا، ورنہ زبان کاٹ دوں گا۔ اور اس بھول میں تو رہنا ہی مت کہ تو جو کہے گا اس پہ میں یقین کر لوں گا۔ تجھے پولیس کے حوالے تو ہرگز نہیں کروں گا۔ تیری چمڑی ادھیڑنے کے لیے میرے آدمی ہی بہت ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہاری بیوی میری محبت۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے شہرام نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے مکہ مارا کہ وہ تڑپ ہی گیا۔ اس کی چیخوں پکار ہر جانب گونجنے لگی۔ مت نام لینا، میں آخری بار وارن کر رہا ہوں۔ تم مر کے بھی زندہ ہو جا تو بھی تیرا یقین میری جوتی بھی نہ کرے۔ باقی جس کے کہنے پہ تو نے آج یہ تماشا لگایا ہے، اس کو تو میں جہنم واصل کروں گا ہی، تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ شہرام کے جارحانہ انداز پر وہ شخص بری طرح گھبرا گیا۔ وہاں موجود سب لوگ انہیں دیکھ رہے تھے۔ اب کی بار اس شخص کی نگاہ محفل میں اٹھی، دور ہی کھڑی ایک لڑکی کی جانب اشارہ کیا۔ میں خود نہیں آیا، مجھے اس لڑکی نے پیسے دیے، مجھے اور یہاں آنے کو کہا۔ یہ سب باتیں وہ اس وقت صرف شہرام کو ہی بتا رہا تھا۔ اس کی آواز دھیمی تھی اور وہ کراؤڈ ایریا سے اسے گھسیٹتا ایک طرف کم گوشے کی جانب لے گیا تھا۔ اس کی انگلی کے تعاقب میں دیکھتا شہرام لب بھیج گیا۔ اس نے اپنے خاص آدمی کو آواز دی اور اس شخص کو اس کے حوالے کرتے اسے قید خانے میں ڈالنے کا حکم صادر کیا، جبکہ خود اب باپ کی جانب مڑا۔ اب اسی وقت یہ ولیمہ ختم، اور آگے کوئی بھی فنکشن ہو ایسی گیدرنگ میں نہیں کرنے دوں گا جس میں مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ بے دھڑک کھڑے ہو جائیں۔ میں منہا کو لے کر جا رہا ہوں، آپ چچا جان کے ساتھ مل کے سب سنبھال لیجیے گا۔ وہ چچا جان لفظ کو دانت میں چباتے کہہ کے اسٹیج کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ایک طرف کھڑی اڑی رنگت کے ساتھ نمرا کو گھوری ڈالنا نہ بھولا۔ شہرام، منہا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ پہلے ہی گھبرائی بیٹھی تھی، شہرام کے غصے سے اسٹیج کی جانب آنے پہ سہم گئی۔
وہ بنا ایک لفظ کیے اسے باہوں میں بھرتا بنا کسی کی پرواہ کیے اسٹیج سے نیچے اترنے لگا۔ سبھی نے منہ کھولے یہ منظر حیرت سے دیکھا، جبکہ اس کی اتنی بے باک حرکت پر منہا شرم سے اس کے سینے میں چھپ سی گئی۔ جالی دار گھونگھٹ میں اس کا من موہنا چہرہ بھی نہیں دیکھ پایا تھا وہ اب تک۔ اسے لیے جاتے گاڑی میں بٹھایا تو وہ ڈری ڈری سی اسے دیکھنے لگی۔ سبھی اندر موجود تھے، پھر وہ اسے اکیلے کہاں لے کر جا رہا تھا؟ گاڑی کو روڈ پر ڈالتے وہ ابھی بھی چپ تھا، چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ شہرام پلیز میری بات سنیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا وہ لڑکا کون ہے۔ مینا نے شہرام کو صفائی دینی چاہی، جس پر وہ گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کر گیا۔ پلیز شہرام آہستہ چلائیں۔ وہ ڈر کے اپنا گھونگھٹ الٹ کر شہرام کو دیکھنے لگی، جو گاڑی اب سنسان ایریا میں لا چکا تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں لے کر جا رہا تھا۔ مینا کا دل ہول اٹھا۔ پلیز شہرام روکیں گاڑی۔ وہ اب کی بار آنسو ضبط کرتے روحانسے انداز میں بولی۔ جب اگلی ہی لمحے گاڑی ایک فارم ہاؤس میں داخل ہوئی اور جھٹکے سے کار پورچ میں رکی، وہ سیٹ بیلٹ اتارتا نیچے اترا، دوسری طرف ہاتھوں سے کلائی سے تھامے نیچے اتارا اور نیچے اتارتے ہی اسے پھر سے اپنی باہوں میں بھر گیا اور اندر کی جانب قدم بڑھے۔ میرا اندازہ نہ لگا سکی کہ وہ غصہ ہے یا نہیں۔ اس کا اسے اپنی باہوں میں بھرنا کافی رومانٹک تھا۔ اسے اندر روم میں لایا تو پورا روم ڈیکوریٹ تھا، انٹرنس سے لے کر آخر تک بے انتہا خوبصورت کمرہ، جہاں ریڈ بلونز کے ہارٹ جگہ جگہ موجود تھے۔ اتنا بڑا اور خوبصورت روم ڈیکوریشن دیکھ وہ بالکل ساکت سی ہو گئی۔ شہرام نے اسے نیچے اتارا تو وہ مسمرائز ہوتی سب طرف دیکھنے لگی۔ جب شہرام ایک کانچ کی ٹیبل ٹرالی کے سامنے لاتا، اس میں رکھے کیک کے گرد کینڈلز کو جلانے لگا اور پھر اس کا ہاتھ تھامے وہاں لے گیا۔ ہیپی برتھ ڈے مسز شہرام۔ کیک پہ لکھے الفاظ پڑھتی وہ دنگ رہ گئی۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو بہنے لگے، چہرے پر مسکان تھی لیکن آنکھوں میں آنسو۔ وہ شہرام کو خوشی اور حیرت سے دیکھنے لگی۔ یہ سب آپ نے کیسے؟ آپ کو کیسے پتا؟ شہرام نے ایک ہاتھ اس کی نازک کمر کے گرد لپیٹتے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ کیک کٹ کرو مائی لیڈی، اس کے گال پر دھیرے سے اپنے لب رکھتے گھمبیر لہجے میں بولا تو وہ مسکراتے ہوئے چھری اٹھائے کیک کاٹنے لگی۔ شہرام نے پاس ہی ہلکا سا میوزک آن کیا۔ منہا نے کیک کا پیس کٹ کرتے شہرام کے منہ کی جانب بڑھایا، جسے اس نے منہا کی جانب بڑھایا۔ وہ اپنے منہ میں رکھتے شہرام کو میٹھی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس کے لبوں پہ لگے اس کیک کی کریم کو دیکھتے شہرام نے دھیرے سے اس کے ہونٹوں پر جھکتے وہ کریم اپنی زبان سے لگائی۔ منہا کے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آج تو وہ کچھ زیادہ ہی پٹری سے اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ رات بھر کی اس کی شدتوں کو یاد کرتے منہا بے اختیار جھرجھری لے گئی۔ شہرام نے ایک چھوٹا مخملی کیس کھولتے اس میں ڈائمنڈ بریسلٹ نکالتے منہا کی کلائی میں پہنایا۔ یہ تو بہت پیارا ہے خان، بہت پیارا۔ یہ میری شادی کا گفٹ ہے یا برتھ ڈے کا؟ وہ بھویں اچکاتے پوچھنے لگی۔ میری زندگی کو اپنی چاہت سے خوبصورت بنانے کا، اس کے ماتھے پہ لب رکھتا بولا اور پھر مسکرا کر اس کے چہرے کا رخ دوسری جانب کیا۔ ایسے کیوں منہ پھیر لیا؟ منہا نے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑا۔ ایک اور گفٹ بھی ہے تمہارے لیے خاص۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا اس کے کامدار ہیوی دوپٹے کو اتارتے ایک طرف رکھ گیا۔ اس کے خوبصورت نشیب و فراز اور بل کھاتی کمر کو دیکھتا وہ اپنے دل میں کھلبلی سی مچتی محسوس کر رہا تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ کل وہ اس حسن کو چکھ چکا ہے، یوں لگتا تھا کہ آج پہلی بار پھر سے اس کے قریب جانے لگا ہے۔ ڈانس؟ اس کا ہاتھ تھامے پیار سے بولا۔ کیک کھانا ہے مجھے، وہ منہ بناتے بولی تو وہ اس بات میں سر ہلاتا اسے کیک کے پاس کھڑا کرتا خود صوفے پر جا بیٹھا۔ منہا نے سیر ہو کر کیک کھایا، پھر پلٹ کر شہرام کو دیکھا جو اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ آپ بھی کھا لے، سچ میں بہت مزے کا ہے۔ تھوڑا سا کیک اس کی ناک پہ لگ گیا تھا، جیسے اس کا پتہ ہی نہ چلا۔ شہرام اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے قریب آیا اور اس کی ناک کو دانتوں سے دبایا۔ اف، کیا کر رہے ہیں؟ میری ناک کھا جانی ہے آپ نے، وہ خفگی سے ناک کو دباتی بولی۔ آج تو تمہیں پورا کا پورا کھا جاؤں گا۔ اسے ایک آنکھ ونک کرتا اگلے پل اس کے ساتھ ڈانس اسٹیپ لینے لگا۔ مجھے ڈانس نہیں آتا، اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے فوراً بولی۔ ہاں میں تو ایکسپرٹ ہوں نا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے راؤنڈ میں گھماتا واپس اپنی طرف کھینچتا سینے سے لگا گیا۔ مجھے تو آپ ہر چیز میں ہی ایکسپرٹ لگتے ہیں۔ بے اختیار زبان پھسلی اور شہرام کے چہرے کو معنی خیز مسکان نے چھوا۔ اگر تمہارا رات والی قربت کی طرف اشارہ ہے تو
اس میں تو ہر مرد ہی ایکسپرٹ ہوتا ہے۔ ہاں، کچھ میری طرح جنونی بھی ہوتے ہیں، پر رات کو ابھی تم نے صرف میری سافٹ سائڈ دیکھی ہے۔ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیتا، ساتھ دھیمی آواز میں بولتا بھی جا رہا تھا۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ وہ سہم کے بولی۔ بالکل نہیں۔ کیا کل ڈر لگا تھا؟ وہ اسے گول گول گھماتا اب اس کے بلاؤز کی ڈوریوں کو پکڑ کر کھینچتا کھول گیا۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ شہرام، آپ کیا؟ اس کے سینے میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ آج تو میں کل کی ساری کسر بھی پوری کروں گا۔ وہ اسی لیے بستر پہ آیا کہ اگلے پل اس کا بلاؤز اس کے تن سے الگ تھا۔ وہ لرزنے لگی، یوں لگا جیسے پھر سے کل رات واپس آ گئی ہو۔ اس کی کمر کو دیکھتا، وہاں پر اپنے سلگتے لب رکھتا، ایک بیلی چین اسے پہنا گیا۔ اس کی بل کھاتی کمر اور بیلی دیکھتا وہ دھیرے دھیرے جذبات کی راہ میں بہتا چلا گیا۔ لائٹس آف ہوتے ہی دونوں ایک دوسرے کی قربت میں سر سے پیر تک ڈوبے تھے۔ تم جانتی ہو مجھے تم سے کس چیز کی طلب ہے؟ وہ گہرے سانس بھرتے اس کو اپنی قربت میں بے حال کیے پوچھ رہا تھا۔ اسے کیا جواب دیتی؟ اس وقت اس کے مردانہ وار سہتے ہی اس کے لیے مشکل بنے ہوئے تھے۔ مائی لیڈی، پوچھو نا، کس چیز کی طلب؟ وہ جھک کر اس کے کان میں گھمبیر لہجے میں پوچھتا، اپنی شدتیں بڑھا رہا تھا۔ بتا دے، بمشکل اس کے لبوں سے نکلا۔ تیرے عشق کی طلب۔ وہ کہتے ہی مزید اس کی سسکیاں نکلواتا چلا گیا۔ شہرام، وہ بے بسی اس کے سینے پہ مکے برساتی اپنا بدلہ لے رہی تھی کہ ایک دم شہرام نے پوزیشن چینج کی۔ بہت ہاتھ چل رہے ہیں، سیدھا کروں تمہیں میں؟ وہ اس کی دونوں کلائیاں تھامے محبت سے بولا۔ آپ کے اندر کون سا جن آ گیا ہے؟ 1 منٹ کا بریک نہیں لے رہے، مجھے سانس لینے کی بھی فرصت نہیں دے رہے آپ۔ لگتا ہی نہیں آپ وہی کھڑوس شہرام ہیں جس سے مجھ سے نکاح کیا۔ توبہ، کس قدر ایٹیٹیوڈ دکھا رہے تھے اس دن۔ منہا بھی اس کے کچھ دیر رکنے پر اسے اچھا خاصا سنا گئی۔ ہاتھ کے ساتھ زبان بھی بہت چل رہی ہے۔ وہ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھے اسے خود پہ جھکا گیا، اور اب اس بیچاری کے ہونٹوں کی سختی آ گئی۔ تم ساتھ کیوں نہیں دے رہی میرا؟ وہ ذرا سا پیچھے ہوتا گہرے سانس بھرتے خفگی سے بولا۔ آپ کے اس قدر عاشقانہ انداز کا ساتھ کیسے دوں میں؟ وہ بھی سانس بحال کرتی بولی کہ اگلے ہی پل اس نے اس کی دھڑکنوں پر چٹکی کاٹی کہ وہ سسک اٹھی۔ دونوں کی نظریں پل بھر کو ملیں تو اپنی حالت اور پوزیشن محسوس کرتے اس کے سینے میں چھپ گئی، جبکہ شہرام نے بہت محبت سے اس کے ماتھے پہ لب رکھے تھے۔ مما پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے بچا لیں شہرام سے۔ تمہیں کیا ضرورت تھی نمرا یہ سب کرنے کی؟ تھوڑا انتظار تو کر لیتی۔ میں نے کہا بھی تھا، لیکن تم میں ہی صبر نہیں تھا۔ پروین بیگم بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ مما پلیز مجھے بچا لیں، شہرام مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ نمرا بہت سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ جس طرح شہرام اسے گھور کر گیا تھا، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا راز کھل گیا۔ ٹھیک ہے، پریشان مت ہو، میں کل ہی تمہیں پہلی فلائٹ سے ماموں کی طرف روانہ کرتی ہوں تاکہ شہرام کے عذاب سے بچ سکو، ورنہ وہ سنکی پاگل خان نہ جانے کیا سے کیا کر جائے۔ جب یہاں نہیں ہوگی تو اس سے درخواست کروں گی کہ وہ کسی سے کچھ نہ کہے اور تمہیں معاف کر دے، لیکن تم وعدہ کرو نیکسٹ ٹائم ایسی کوئی بیوقوفی نہیں کرو گی۔ اور شہرام کا پیچھا اب چھوڑ دو۔ وہ زد چاہتے اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تو وہ روتے ماں کے گلے لگی۔ آج وہ شہرام کے لیے آخری بار رو رہی تھی۔ کسی بھی انسان کو اس کے نصیبوں سے بڑھ کر نہیں ملتا۔ اگر ایک چیز ہمارے نصیب میں اللہ نے نہیں لکھی تو اس میں بھی ہمارے لیے بہتری چھپی ہوتی ہے۔ بس ہمیں اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھنا چاہیے۔ اسے سوتے میں بھی اپنے چہرے پہ بوسوں کی ہلکی ہلکی پھوار محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اسے کچھ لمحات کی مہلت دی تھی کہ وہ سو جائے، لیکن اس دوران بھی وہ اسے مسلسل چومے جا رہا تھا۔ نہ کرے نا خان، اس کے کان کی لو کو دانتوں سے کاٹتا بیک گردن پر اپنے لبوں اور زبان سے اس پہ اپنی شدتیں نچھاور کرے ایک بار پھر اپنے حصار میں لے گیا۔ وہ پھر سے خود کو اسے سونپ گئی۔ نہ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا ہوا؟ اتنی ٹھہر ٹھہر کر کیوں چل رہی ہو؟ وہ اپنی شرٹ کے کمفلکس بند کرتا نکسک سے تیار ہوتا واش روم سے شاور لے کر نکلتی منہا کو پیار بھرا ٹونٹ مار گیا۔ جیسے اپنے گیلے بالوں سے ٹال اتار کر اپنے بالوں کو خشک کرنے لگی۔ میرے منہ نہ لگے، بھلا ایک ہی رات میں کون اتنی دفعہ کرتا ہے؟ وہ خفگی سے بولی۔
کہ شہرام کا قہقہا برجستہ تھا۔ اب کی بار وہ گھمبیر انداز میں اس کی جانب بڑھا۔ کہیں پین ہے کیا؟ اس کو سینے سے لگاتا پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ اس کے سینے پہ سر رکھے آنکھیں موند گئی۔ ایک سکون سا اترا اس کی باہوں میں جا کے۔ شہرام نے بھی اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کر لیا۔ سوری جان، اگر زیادہ ہٹ کر گیا ہوں تو آئندہ احتیاط کروں گا۔ اسے مزید اپنی باہوں میں سمیٹ گیا۔ سچ کہتے ہیں، دلی چاہت سچی ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے، بس نیتیں صاف ہونی چاہیے۔ نمرہ کو شہرام نے آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیا اپنی چچی جان کے کہنے پہ، اور منہا کو لیے وہ ابراڈ نکل گیا ہنی مون ٹرپ۔ اب ٹرپ پہ آپ کو ساتھ نہیں بھیج سکتے، اسی لیے کہانی کا دی اینڈ یہی ہوتا ہے۔ خوش رہے، آباد رہے۔ RS ڈیلی وائس اور ناول کیسا لگا؟ کامنٹ لازمی کریں، جو آج کل بہت کم ہو گئے ہیں۔ ہمیشہ آپ کے لیے نیو کانٹینٹ لایا ہے، ہر طرح کا کانٹینٹ آپ کو یہاں ملے گا۔ آپ بھی تو چینل کو سپورٹ کریں اور اپنی موجودگی کا احساس دلائیں۔ نیکسٹ کس ٹاپک پہ سٹوری ہونی چاہیے؟ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔